بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی جماعت دہم، سورۃ الاحزاب، رکوع نمبر 1۔ اس میں ہم پڑھیں گے آیات کا ترجمہ و تشریح، نمبر 2 الفاظ معانی، اور نمبر 3 سوالات کے جوابات۔ الدرس الرابع الف، درس کا معنی سبق، رابع کا معنی ہے چوتھا، مطلب ہوا چوتھا سبق۔ آگے ہے الف، اس چوتھے سبق کے 3 حصے ہیں، الف بے جیم، اور ہر سبق ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایو، ترجمہ کریں گے اے، یا کے معنی بھی اے ہیں، ایو کے معنی بھی اے ہیں، اور ہا کو تاکید کے لیے بڑھایا گیا ہے۔ معنی ہے اے النبی، پیغمبر، نبی، اتق اللہ، اتق اللہ، ڈرتے رہنا اللہ سے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، ولا تطع، کہا نہ ماننا کافروں اور منافقوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، علیماً جاننے والا، حکیمہ حکمت والا۔ پوری آیت کا ترجمہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع، اور پیروی کیے جانا، ما یوحی الیک من ربک، ما جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیرا، خبر رکھنے والا۔ پوری آیت کا ترجمہ ہوا، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تعالی تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ وتوکل، اور تم بھروسہ رکھنا، علی اللہ، اللہ تعالی پر، وکفا، اور کافی ہے، اللہ، اللہ تعالی، وکیلا، کام بنانے کے لیے۔ تو یہ آیت کا لفظی ترجمہ تھا، اور اسی طرح محاورتاً ترجمہ بھی آپ کے سامنے کیا گیا۔ اب ان آیات کی تشریح۔ یہ آیتیں جس مخصوص واقعے کے بعد نازل ہوتی ہیں، شان نزول کہا جاتا ہے۔ ان آیات کا شان نزول کچھ یوں ہے، ہجرت کے بعد کفار مکہ میں سے ولید بن مغیرہ اور شیبہ ابن ربیعہ مدینہ طیبہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ دعوت حق چھوڑ دیں تو ہم سب قریش مکہ اپنا نصف مال آپ کو دے دیں گے۔ مدینہ کے آس پاس یہودی قبائل بنو قریظہ، بنو نصیر، بنو قینقاع وغیرہ آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو دوسروں کو دعوت دینا آسان ہو جائے گا، مگر ان منافقین اور یہود نے آپ کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ دعوت حق سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اعزاز و اکرام کی وجہ سے نام ذکر نہیں کیا۔ پورے قرآن میں صرف 4 جگہ جن میں یہ بتانا ضروری تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کا آپ سے کوئی احتمال نہ تھا۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، مگر امت کو سنانا مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم کی اہمیت اور آئندہ بھی ان پر قائم رہنے کی ہدایت دینا مقصود ہے۔ سوال، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ جواب، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 باتوں کی تلقین کی گئی۔ نمبر 1، آپ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نمبر 2،
کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ نمبر 3، اور جو قرآن مجید تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرنا۔ نمبر 4، اللہ پر بھروسہ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 4 اور 5۔ ما جعل اللہ، لفظی ترجمہ پہلے ہم کریں گے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، لرجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے پہلو میں، وما جعل، اور نہیں بنائے، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللہ، جن سے، تظاہرون، تم ظہار کرتے ہو، منہن، ان کو، امہاتکم، تمہاری ماں، وما جعل، اور نہیں بنائے، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ذالکم، یہ سب، قولکم، تمہاری باتیں ہیں، بِأَفْوَاهِكُمْ، تمہارے منہ کی نکلی ہوئی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یقول الحق، کہتا ہے حق بات، وہو، اور وہی، یہدی، دکھاتا ہے، سبیل، سیدھا راستہ، ادعوہم، انہیں پکارو، لآبائہم، ان کے اصل باپوں کے نام سے، وَأَقْسَطُ، یہ درست بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اگر تم نہیں جانتے، آباءہم، ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فِي الدِّينِ، دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی مواخذہ، فیما اخطأتم بہ، جس بات میں تم سے غلطی ہو گئی ہو، ولیکن، لیکن، ما تعمدت، جو جان بوجھ کے کریں، قلوبکم، تمہارے دل، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، غفوراً، بخشنے والا، رحیما، مہربان۔ محاورتاً ترجمہ، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی نکلی ہوئی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اللہ حق بات کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہی درست بات ہے اللہ کے نزدیک، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں جو تم سے غلطی ہو گئی، وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن مواخذہ ہے جو تم قصد دلی سے کرو، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات سے متعلق سوالات، جوابات اور مفہوم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی کا مفہوم بیان کریں۔ مفہوم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ترجمہ اور تشریح، یہ دونوں چیزوں کا مجموعی جو نام ہے وہ مفہوم کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنا، اور اس کا مفہوم ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انسانوں کے سینوں میں ایک ہی دل ہوتا ہے، دو نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے
اسی طرح ایک دل میں دو مختلف عقائد اور نظریات جمع نہیں ہو سکتے، دل میں صرف توحید رہ سکتی ہے یا شرک۔ سوال تظاہرون سے کیا مراد ہے؟ سوال زہار کیا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ زہار یہ زوئی کے زیر کے ساتھ۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم کا مفہوم لکھیں۔ جواب، اس آیت کا ترجمہ ہے اور نہ تمہاری عورتوں یعنی بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور اس کا مفہوم ہے عربوں میں رواج تھا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہتا تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، ان الفاظ کو طلاق شمار کیا جاتا تھا اور وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی، اسے زہار کہتے ہیں۔ اس آیت میں زہار کی اس غلط رسم کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہاری عورتوں بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ زہار کا کفارہ کاف پہ زبر کے ساتھ کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو لگاتار 60 روزے رکھنا ہے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ سوال، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جواب، سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں یہ ہدایات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ نمبر 2، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کیونکہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تمہیں ان کے اصلی باپوں کا نام پتہ نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ اللہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی لے پالکوں کو منہ بولے باپوں کے نام سے پکارے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اگر بھول سے پکارے یا ماضی میں جو پکارا ہے وہ معاف ہے۔ النبی پیغمبر اولا زیادہ حق رکھتے ہیں بالمؤمنین ایمان والوں پر من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہ اور ان کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار بعضهم ان میں سے بعض اولا زیادہ حق رکھتے ہیں ببعض بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین ایمان والے مردوں اور مہاجر مردوں سے، الا ان تفعلوا مگر یہ کہ تم کرو الی اولیائکم اپنے دوستوں کے ساتھ معروفا کوئی نیکی، کان ذالک فی الکتاب کان ہے ذالک یہ فی الکتاب کتاب یعنی قرآن، مستورا لکھا ہوا، محاورتاً ترجمہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم پیغمبر زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں پر ان کی جانوں سے اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ اور رشتہ دار وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں، مہاجر مردوں میں سے اور ایمان والے مردوں میں سے، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی احسان کرنا چاہو، کان ذالک فی الکتاب مستورا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ ان آیات سے متعلق سوالات و جواب۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کا مفہوم بیان کریں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا کیا مقام؟ جواب، ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی یعنی مومنین کی مائیں۔ مفہوم، اس آیت مبارکہ میں مومنین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بیان فرمایا گیا کہ امت کے ہاں سب سے عزیز اور مقدم دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، مومنین اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کے لیے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، ان کا ادب و احترام حقیقی ماں سے بڑھ، حقیقی ماں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام۔ سوال، رشتہ داروں کے لیے وراثت میں کیا حکم؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق خونی رشتہ دار وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اگر دوست احباب کے ساتھ کوئی وراثت میں سے راضی ہو کے کچھ دینا چاہے تو یہ ان کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے میثاقہم ان سے پختہ وَمِنْكَ اور آپ سے وَمِن نُوحٍ اور نوح سے وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم سے وَمُوسَىٰ اور موسیٰ سے وَعِیسَىٰ ابْنِ مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا ان سے منہم ان سے میثاقاً عہد غلیظا پختہ لیسأل الصادقین تاکہ سوال کیا جائے صادقین سچوں سے عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں وَأَعَدَّ اور تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب علیما دکھ دینے والا تکلیف دینے والا محاورتاً ترجمہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اور جب ہم نے پیغمبروں سے پختہ عہد لیا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابْنِ مریم آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ تاکہ ہم پوچھیں سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں تاکہ پوچھا جائے سچائی کے بارے میں ان سچوں سے وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کر رکھا کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ ان آیات سے متعلق سوال جن پیغمبروں سے عہد لینے کا ذکر ہے ان کے نام تحریر کریں۔ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 5 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ سوال: نبیوں سے کیا عہد لیا گیا؟ جواب: تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ رسالت کی تبلیغ کریں گے، احکام شریعت پہنچائیں گے اور دین حق کی طرف بلائیں گے۔ سوال: سورہ احزاب کی وجہ تسمیہ کیا؟ جواب: احزاب حزب کی جمع ہے جس کا معنی ہے لشکر کے۔ اس صورت میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے جس میں مشرکین مکہ اور مختلف قبائل کے لشکر نے مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ لفظ احزاب آیت نمبر 19 اور 21 میں آیا ہے۔ جزاک اللہ۔ الکلمات والتراکیب، یہ بار بار لفظ آتا ہے، ہر مشق میں آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے الفاظ کتاب میں دیے گئے جو اہم الفاظ ہیں جو امتحان میں بھی آتے ہیں۔ اس میں سے ایک لفظ ہے جوفی جس کا معنی ہے دڑ، پہلو۔ تظاہرون تم ظہار کرتے ہو، ادعیا منہ بولے بے، افواہ یہ منہ کی جمع، ادعوہم انہیں پکارو، اقسط زیادہ منصفانہ، تعمدت اس نے ارادہ کیا مؤنث کے لیے، اولا زیادہ حق رکھنے والے، مقدم، اولو الارحام رشتہ دار، مستورا لکھا ہوا۔ اس رکوع سے متعلق معروضی سوالات دیے گئے اور ان کا جو درست جواب سرخ رنگ سے ان کی نشاندہی کی گئی۔ اس جگہ ویڈیو روک اس کو اچھے طریقے سے پڑھ ذہن نشین کر اور درست جواب کو بھی اپنے ذہن محفوظ رکھ۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔